بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ڈاکٹر انیس احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زارا خورشید۔ یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں FM 102.2 پہ۔ اس کے علاوہ edu.tv.hec.gov.pk اور azm-pakistan.tv پر بھی یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں ہم علم اور تاریخ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، جس میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ہمارے جو صحافت کی دنیا ہے اس سے متعلق، صحافت کی دنیا اور اسلام کے ساتھ اس کے تعلق کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ صحافت اور اسلام کے تعلق کو تھوڑا واضح کر دیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مکمل نظام حیات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحافت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، دین یہ دعویٰ کرتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو ہدایت بنا کے بھیجا ہے، اور وہ ہدایت محض نماز پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات کی ہے۔ اس لیے صحافت اس سے مستثنا نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کیونکہ ایک کتاب ہدایت ہے، وہ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ ایک فہرست بنا کر کے بتائے کہ صحافی یہ کام کرے گا، فلاں یہ کام کرے گا۔ اگر ایسا کرے گی کتاب تو بڑی محدود ہو جائے گی، اس لیے وہ عام اصول بتاتی ہے۔ نہ صرف صحافت بلکہ عام اظہار خیال اور ترسیل معلومات، کمیونیکیشن، ابلاغ، ان کے حوالے قرآن کریم نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ ہر چیز کو کہنے سے پہلے تحقیق کر لی جائے۔ اس کو صحافت کی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ پہلے ایسرٹن کریں، جسے کہتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم، تحقیق کے بعد، معلومات کرنے کے بعد آپ کوئی بات کہیں۔ تو قرآن کریم نے جو پہلا اصول دیا ہے وہ یہ کہ میں صحافت ہی نہیں بلکہ کوئی بھی بات اگر آپ کو کرنی ہے، جیسے کہ آج کل جو ایک متعدی مرض ہے سوشل میڈیا کا، اور اس کے اندر کسی نے کوئی چیز بھی غیر مصدقہ آپ کو بھیج دی اور آپ نے کھٹ سے 500 افراد کو مزید بھیج دی، یہ چیز اصول صحافت اور اصول قرآن کے منافی ہے۔ دوسری بات یہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ جو بات بھی کہیں اس کے اندر بھلائی کا پہلو ہو، خیر ہو، کلمہ خیر ہو۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ جو بات کہیں سنسنی خیز ہو اور آپ کے خیال میں وہ ایک خبر توڑ بریکنگ نیوز کیسے اختیار کر لے کہ لوگ اس کو سننے کے بعد بڑے فکر مند پریشان ہو جائیں۔ چنانچہ یہ کلمہ خیر جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو سچی بھی ہے اور بھلائی کا باعث ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کہیں اس میں آپ کا طرز بیان، آپ کا لہجہ، آپ کی زبان، آپ کے استعارے، وہ سب کے سب وہ ہوں جن میں کہ تہذیب اور نرمی پائی جاتی ہے اور لین پایا جاتا ہے، وہ جو دلوں میں جگہ بنا لے، وہ نہیں جو ایک چیخم دہاڑ کے طور پہ کان اور سر کے اوپر سے گزر جائے۔ اب ان صرف 3 باتوں کو آپ لے لیجئے اور دیکھیے کہ ہمارے ہاں صحافت تحریری ہو یا برقی ہو، اس میں کیا شکل پائی جاتی ہے۔ تحریری ثقافت میں ڈاکٹر اگر صاحب آپ جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اپنے ملک میں صحافت کی بات کریں تو پاکستان میں صحافت کس حد تک آزاد ہو؟ دیکھیے پاکستان میں صحافت کی آزادی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ اخلاقی حدود سے بھی آزاد ہو جائے جو اس وقت شکل پائی جاتی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات کہنے کا پورا اختیار ہو۔ اگر ایک باقاعدہ تربیت یافتہ کوالیفائڈ خاتون جو صحافت میں PhD ہے یا MA ہے یا MPhil ہے، لیکن چونکہ وہ حجاب کرتی ہے، آپ اس کو بولنے کے لیے موقع نہ فراہم کریں، اسی کا نام صحافت کی آزادی ہے۔ صحافت کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ
چاہے اختلاف کرتے ہوں لیکن آپ دوسرے کو اس بات کا پورا موقع دیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے اسلام کے حوالے سے خاص طور پر، تو تان آ کے ٹوٹتی ہے کہ مولوی کوٹ ان کوٹ نہ معلومات رکھتا ہے، نہ دنیا کو جانتا ہے، نہ اس کو سائنس کا کچھ پتا ہے، جو چاہتا ہے کہتا ہے. یعنی یہ جو ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے، یہ وہ صحافت کا ایک انتہائی اوچھا وار ہے جو وہ کیا جا رہا ہے، برابر کیا جا رہا ہے. اس کا نام آزادی نہیں ہے، اس کا نام ہے بائسڈ، متعصب صحافت، جو کہ ایک تصور کو جس کا نام سیکولیرٹی ہے اس کو پیش کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی سرمایہ پیش کرنے کے گنجائش نہیں پائی جاتی. جو پروگرام بنائے جاتے ہیں ان سب میں مدعا یہ ہوتا ہے کہ یا تو مغرب کی نقالی ہو یا ہندوستان کی نقالی ہو، جو ہندوستان کر رہا ہے وہ کیا جائے یا مغرب کر رہا ہے وہ کیا جائے. کیا نقالی نام ہے صحافت کا؟ کیا کالم نگاری اور ٹی وی پروگرام اور مختلف چیزیں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ شو کریں کہ ظاہر کریں کس طرح سے آپ دوسروں کی نقل کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صحافت چاہے وہ تحریری ہو یا وہ برقی ہو، دونوں کے اندر بے انتہا تخلیقی صلاحیت، کریٹیوٹی کے امکانات ہیں، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہی لوگوں کی نگاہ میں معتبر ہوتے ہیں. اچھا سر، جو صحافی ہے، ویسے تو پاکستان میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے اس پیشے کی، اور نہ ہی اس کو اتنے اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو مارشل لا رہا ہے اور دور ایوب کے بعد سے اس پر جس قسم کے ستم توڑے گئے ہیں. لیکن صحافت کی ایک اہمیت ہے کسی بھی ملک کے لیے، تو وہ کیا اہمیت ہے، ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے. دیکھیے، جہاں تک صحافت کی تاریخ کا تعلق ہے، جن لوگوں نے اس میں نام پیدا کیا ان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو سیریسلی لیے گئے اور جن کو آج تک تاریخ یاد رکھتی ہے. مولانا محمد علی جوہر، کامریڈ اور نیو ایرا کے مدیر، ظفر علی خان، زمیندار کے پیسہ اخبار کے شروع کرنے والے، ابوالعلا مودودی، عبد المجید سالک، ایک دو نہیں پوری ایک فہرست ہے جن افراد نے صحافت کے اندر کام کیا اور سیریس کام کیا. وہ کام محض صحافیانہ نہیں تھا بلکہ تحقیق پر مبنی، دلائل پر مبنی اور پوری تہذیب کے ساتھ اپنی بات کو پیش کیا. اس وقت جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صحافت ایک، جیسے کہتے ہیں نا، آپ کے ٹھیکے پہ کام دے دیا جائے کسی کو، وہ کہا جائے کہ صاحب یہ اتنا ہدیہ ہے، یہ کام آپ لکھ دیجئے، ایسا کر دیجئے. یعنی وہ ایک ایسا مقام پر آ گئی ہے جہاں اس نے اپنی آبرو کو کھو دیا. اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی آبرو کو واپس لایا جائے، اس میں سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ وہ چیزیں لائی جائیں جو تعلیم، جو تفریح، جو اصلاح، تینوں کام کرنے والی ہوں. اسلام اسے نہیں روکتا آپ کو کہ آپ کوئی تفریح ادب پیدا نہ کریں، نہ اسے روکتا ہے کہ آپ معلومات میں کمی کریں. ہاں، معلومات اس حد تک جتنی ضروری ہیں اور ان میں کوئی غیر اخلاقی بات نہ ہو، یہ اسلام کا کنسرن ہے. تو جو صحافت اس پر پوری اترے گی وہ صحافت پائیدار ہوگی، اس کے اثرات بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی اگر ہم صحافت کو دیکھیں تو وہ قوموں کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا الٹ نظر آتا ہے. چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے چننے کی بات ہو، انتخابات کی بات ہو، چاہے ہمارے معاشی حالات کی بات ہو، عوام بٹ گئی ہے صحافت کی وجہ سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بڑی آسان سی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مختلف جو ہمارے ہاں اخبارات اور چینل پائے جاتے ہیں ان کے چلنے کا سبب کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے خیال میں پسند کی جائے گی تو ہم چلیں گے اور نہیں چلیں گے. چنانچہ وہ مارکیٹ کے غلام بن کر کے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں اور بعض اوقات مارکیٹ میں اپنی ڈیمانڈ پیدا کرتے ہیں، اور وہ ڈیمانڈ وہ ہوتی ہے جو منفی ہے. یعنی ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے خبر پہنچائیں گے آپ کو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، بغیر تحقیق کے بھی بعض اوقات پہنچاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو تصور اس وقت بن گیا ہے وہ ہے کامرشلائزیشن.
صحافت کا ایک تجارت بن جانا، نہ کہ صحافت ایک مشن ہو، صحافت کا ایک مقصد ہو. جو آپ نے بات کہی ہے بالکل درست ہے کہ صحافت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچا کے ان میں ایک اجماعی کیفیت، ایک کنسنسس، ایک مختلف آراء کو سننے کے بعد ایک مقام پر یکجا کرنے کا کام کرے. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ صحافت غیر جانبدارانہ ہو، مخلصانہ ہو، صداقت پر مبنی ہو، اور جس کی بنیاد پاکستان کا نظریہ وجود ہو. جو نظریہ پاکستان کے وجود کا ہے، جب تک وہ صحافت کی بنیاد نہیں بنے گا اس وقت تک قوم جڑ نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تحقیق کی کمی کی. اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے تحقیق کی کمی. اکثر افواہوں کو خبر بنا کے پھیلایا جا رہا ہے. اس میں تو ہر چیز بہت پرفیکٹ نظر آتی ہے، تو وہ ان چیزوں پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیے یہ جواب تو وہ خود دیں گے. ممکن ہے ان کے بھی کچھ مفادات ہوں جس کی بنا پہ وہ جواب کوئی سیاسی بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن ان کا فرض جواب دینا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت کو کسی ایسے ادارے کا تنہا پابند نہیں ہونا چاہیے. صحافت کے اپنے اخلاقیات ہیں اور وہ اخلاقیات بین الاقوامی ہیں، ان کی پیروی ہونی چاہیے. جن میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ بغیر تحقیق کی بات نہ کہیں اور صداقت کی بات کریں، اپنے نظر پیش کریں. جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے اسے آپ پیش کیجیے شوق سے، لیکن یہ نہ کہیں کہ جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے، تصور ہے، صرف وہی ایک سچی بات ہے، باقی سب کہانی ہے. یہ تعصب ہمارے ہاں غلطی سے پیدا ہو گیا ہے، اور ہر چینل جس وثوق سے بات کرتا ہے، اعتماد سے بات کرتا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی صداقت پر عمل کر رہے ہیں، باقی سب کا سب تماشا کر رہے ہیں. یہ اصول غلط ہے میرا خیال ہے. اس میں باہمی احترام، زبان کا صحیح استعمال، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس یا شہادت موجود ہے. محض لوگوں کو ورغلانے کے لیے بات نہ کہی جائے، بلکہ بربنائے دلیل ایک بات کہی جائے. اچھا سر، موجودہ دنیا کے اندر جو وار ہے وہ تو اصل میں انفارمیشن کی وار ہے، اور تو اس میں صحافیوں کا کردار کتنا اہم ہو جاتا ہے؟ جی غیر معمولی اہم ہے. معلومات کا یکجا کرنا، معلومات میں سے انتخاب کرنا، انتخاب کی تعبیر کرنا، اسی کا نام صحافت ہے، اسی کا نام تحقیق ہے. اگر صحافی ایک مخلص فرد ہو تو وہ خلوص نیت کے ساتھ وہ چیز تلاش کرے گا جو مفید اور جو اصلاح کرنے والی ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ محض مالی فائدے حاصل کرے اور کسی کے مفادات کی خدمت کرے تو وہ کرے گا کہ اس سے متعلقہ چیز نکال کے اس کی تعبیر بھی وہ کر دے گا جس سے کہ وہ اس کا مال بکاؤ بن سکے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ جب تک آپ اخلاقیات کو صحافت کی بنیاد قرار نہیں دیں گے، اخلاقیات بھی وہ جو قرآن کریم نے دی ہم کو، جو ہے مبارکہ میں پائی جاتی ہے، اس کے بغیر ہم جو کام بھی کرتے رہیں گے وہ ایک نقالی اور ایک منفی کوشش ہوگی. اچھا سر، جی بات ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم صحافت کا انسانی نفسیات کے بارے میں بات کریں، اس کے تعلق کے بارے میں بات کریں، تو کیا اثر رکھتی ہے صحافت نفسیات پر کیا اثر رکھتی ہے؟ سر صحافت نفسیات پر کیا اثر رکھتی ہے؟ دیکھیے صحافت چونکہ اس کا تعلق ابلاغ سے، کمیونیکیشن سے ہے، اور ہر فرد جو معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ جب دو کانوں سے ایک بات سنتا ہے اور بار بار سنتا ہے تو اس کے اثرات لازمی اس کے جسم پر، روح پر، ذہن پہ طاری ہوتے ہیں. اگر آپ صبح سے شام تک یہ کہتے رہیں کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، تو لوگ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے، پانی جمع کریں گے پھینکنے کے لیے، یا اور کیا کریں گے. گویا کہ انسانی نفسیات چیزوں کو سننے کے بعد اس سے تاثر لیتی ہے، اور صحافت کا اسی وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کردار ذمہ دارانہ ہے جب وہ اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی معلومات کو
انتخاب کرتے وقت اور پیش کرتے وقت سامنے رکھیں. ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی تربیت، لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی رہنمائی، نہ کہ ان کو فکر مند، پریشان اور فشار خون کا، بلڈ پریشر کا مریض بنا دینا. اس وقت شکل یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ٹی وی چینل نہیں دیکھتے ان کا بی پی الحمدللہ ٹھیک رہتا ہے. جو دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں بی پی کی دوا لینے کے لیے. یہ تو کردار کبھی نہیں ہونا چاہیے نا ابلاغ عامہ کا کہ وہ لوگوں کو اس حد تک پریشان کر دے. بلا شبہ کوئی پریشانی کا مسئلہ ہو اس کو افہام و تفہیم کے انداز سے پیش کیا، اس کا حل نکالا جائے، لوگوں کو مطلع کیا جائے، لوگوں کو ڈاک میں نہ رکھا جائے. لیکن یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ڈنڈا پیٹ رہے ہیں تباہی کا اور کبھی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. اچھا سر، ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ صحافی جو مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا ظرف نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اگر کسی ادارے پہ تنقید کر دی ہے، اور وہ ادارہ خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی نے ہم پر تنقید کر دی ہے تو اس نے اصل میں ملک کی جو ہے اساس کو نقصان پہنچا دیا. تو یہ ظرف کیسے پیدا ہو سکتا ہے پوری قوم کے اندر؟ عزیز من، ظرف پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اعتماد سے. جب تک انسان یہ سمجھتا ہے کہ نقصان اور فائدہ کسی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے علاوہ، اس کا ظرف کبھی وسیع نہیں ہو سکتا. صرف اس وقت ظرف وسیع ہوتا ہے جب آدمی یہ سوچے کہ جس کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں چاہے اس کو بری لگے لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب اللہ نہ چاہتا ہو. چونکہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ او ایس ڈی بنا دیے جائیں گے اگر سرکاری دفتر ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اور اگر وہ کسی چینل میں ہیں تو وہ آف ایئر ہو جائیں گے. اس بنا پر وہ وہی بات کہیں جس سے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان کی نوکری برقرار ہے. یہ تصور جب تک ذہن سے نہیں نکالا جائے گا ظرف کشادہ نہیں ہو سکتا. ظرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اعتماد اللہ کے اوپر ہو، آپ اپنی بات کو خلوص نیت سے کہیں، اور اس لیے کہیں کہ اس میں عوام کا فائدہ ہے، اس میں آپ کے ادارے کا فائدہ نہیں، نہ آپ کی ذات کا فائدہ، بلکہ جو چیز عوام کے لیے مفید ہو اور جو چیز اخلاقی اصولوں کے مطابق ہو، اگر وہ کہی جائے تو ظرف میں وسعت لازمن ہوگی. اور ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اس دور میں بھی جن میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. اچھا سر، ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں جو صحافت ہے وہ انسیکیور ہے. جو ادارے ہیں وہ ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں جو ان کی مرضی کی بات کہتے ہیں، اور جو ان سے اوپر ادارے ہیں وہ وہی ادارہ چلنے دیتے ہیں جو ان کے مطابق چلے. تو وہ صحافی جو اس دنیا میں یا پاکستان میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ یہ بتائیے کہ بھلائی کے کام کی مشکلات نہ ہو تو شیطان بڑا خوش ہوگا بھلائی کے کام سے. جو کام بھلائی کا جب بھی کیا جائے گا دنیا کے اندر کہیں پر بھی، تو جو شیطانی قوتیں ہیں وہ اس سے خوش ہوں گی، رکاوٹیں پیدا کریں گی، بے چین ہوں گی، آپ کو پریشان کریں گی یا تالی بجائیں گی. یہ تو ایک عالمگیر اصول ہے کہ حق کی بات جہاں بھی کہی جائے گی اس کی مخالفت میں لوگ یکجا ہوں گے. بلکہ یہ ایک پیمانہ ہے کہ اگر آپ حق کی بات کہہ رہے ہیں اور لوگ آپ کو برا بھلا نہیں کہتے، نہ کہتے ہیں کہ آپ ناپسندیدہ شخص ہیں، تو آپ کے حق بات کہنے میں کوئی کمی ہے. اگر حق بات آپ کہیں گے صحیح طور پر، مراد یہ نہیں کہ آپ چیخ دھاڑ کر کریں، نہیں، اگر حق بات آپ کی دلیل کے ساتھ ہے، محبت و نرمی کے ساتھ ہے، تو اس کو مخالفت پیدا کرنی چاہیے. باطل خاموش نہیں بیٹھ سکتا، شیطان خاموش نہیں بیٹھ سکتا. شیطان 24 گھنٹے کا ملازم ہے خرابی پیدا کرنے کے اوپر، دنیا کو فساد میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے. وہ چھٹی نہیں کرتا، وائرس کا دورہ بھی چھٹی نہیں کرتا، لگا رہتا ہے لوگوں کے پیچھے. تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں جو صحافی حق کی بات کریں گے ان کا استقبال ہوگا، ان پر پھول نشاور کیے جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا یوزرز کو اگر دیکھا جائے تو آج کل ہر سوشل میڈیا یوزر دوسرا صحافی بنا ہوا ہے، تو اکثر ان کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے. جی آپ انہیں جی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
بھائی پیغام تو نئی نصیحت ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کا خوف کریں، اپنے حدود سے آگے بڑھ کر کے کام نہ کریں، اگر ان تک کوئی بات پہنچی ہے اس کی پہلے تحقیق کریں، معلومات کریں، اس کے بعد اسے آگے پہنچائیں۔ یہ جو ایک بے وجہ کا مرض پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو آپ کو مل جائے میڈیا پہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے، کھٹ سے اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی مضر طرز عمل ہے، اور میرا انتہائی خلوص سے مشورہ ہوگا ان تمام نوجوانوں اور بزرگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے اپنے وقت کا، اپنی صحت کا، اوروں کی صحت کا، اوروں کے وقت کا احساس کرتے ہوئے اس سرگرمی کو کم سے کم کریں جہاں پر آپ کے خیال میں فی الواقع کوئی ایسی ہے جو مفید ہے اور لوگوں کے لیے بھلی ہوگی اور تحقیق کر لی ہے، اس کو لازمی پہنچائیے، لیکن اس کو محض ایک تفریح نہ بنا لیں۔ یہ آپ کا وقت ضائع کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ وقت ایک امانت ہے جس کی جواب دہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص نہیں ہلے گا میدان حشر میں جب تک نہ پوچھ جائے زندگی کیسے گزاری، وقت کیسے گزارا، کیا کیا اس نے۔ تو اگر ہمیں فی الواقع یقین ہے آخرت کے اوپر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا پورا احتساب کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو وقت ضائع نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم صحافت میں دیکھیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو، عورتیں کردار اپنا ادا کر رہی ہیں۔ آپ کی رائے میں عورتیں کس طریقے سے موزوں کردار ادا کر سکتی ہیں اس دیکھیے، صحافت میں؟ میرا تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ صلاحیتیں بے انتہا بلند ہیں، ہم نے انہیں بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ ایک خاتون ہو یا ایک نوجوان ہو، دونوں کو اللہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اگر اپنی صحیح تربیت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے نظریے سے کرتے ہیں تو صلاحیت میں اضافہ بھی ہوگا اور وہ نیکی کے کام کر بھی سکیں گے۔ اس لیے مسئلہ محض یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک جنس کا نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے چونکہ اسلام نے ہدایات دی ہیں بڑی واضح کہ وہ اپنے تحفظ اور معاشرے کا تحفظ دونوں کے پیش نظر وہ چیزیں کریں جس سے کہ معاشرے بھلائی پھیلتی ہو۔ ایک خاتون کا ایسے لباس میں آنا جو اسلام پسند نہیں کرتا، نہ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے بلکہ معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ایک فرد جو چاہتا ہے کم از کم خبریں دیکھ لے، اور وہ خبریں بھی نہیں دیکھ سکتا کہ جو خبریں پیش کر رہا ہے اس کی طرح اگر وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو دوسرے کو گناہ گار کرنے کا تصور ہے، کم از کم اس کا احساس کرتے ہوئے وہ اس دائرے میں رہتے ہوئے کام کیا جائے بھی اپنا رول ادا کریں، لیکن وہ اس ادب اور تہذیب کے ساتھ کریں۔ اور وہ مطالعہ مردوں سے بھی ہے، مرد بھی آ کر کے وہ زبان استعمال کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ایک بات پہ تان اندازی کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اس میں بغیر جنس کی تخصیص کے جو اصول قرآن و حدیث نے دیے ہیں اگر وہ سامنے رکھے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بچیاں ہوں یا بچے ہوں اللہ عمدہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایکسکیوز می سر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ کنکلوڈ خنسا کرتے ہیں صاحبہ اس ہیں، کو۔ 1 منٹ زارا، خنسا صاحبہ ہیں، وہ سوال کرنا چاہتی ہیں۔ سر میں نے پوچھنا ہے کہ یہ آج کل صحافت میں بہت ہر چیز نیگیٹو ہی خبریں ہوتی ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں کہ پازیٹیو خبریں ہوں۔ جیسے اب کرونا وائرس ہے، اس میں سے دکھاتے ہیں کہ کتنے لوگ مرے ہیں، اب ہر روز ایکسیڈنٹس میں ٹیوبرکلوسس سے کتنی زیادہ تعداد میں لوگ مرتے ہیں، آج تک اس پہ شور نہیں کیا انہوں نے۔ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اس میں ہر روز لوگ مارے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف کرونا وائرس کو ایک مسئلہ اور خوف پھیلاتے ہیں لوگوں میں، بہت کم پازیٹیو نیوز ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جزاک اللہ، آپ نے بہت بھری بات کہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کی بات اوروں تک پہنچے، ان کو یہ احساس ہو کہ بجائے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے وہ لوگوں کی تعلیم کریں، بتائیں کیا احتیاطیں کی جائیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو خائف کیا جائے۔ آپ کی بات صحیح ہے بالکل،
یہ صحافت کردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ بھی ہوا ہے اور ہو رہے ہیں حادثات تو ان کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کا بی پی ہائی کر دیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، سوشل میڈیا ہو یا ہمارا عام میڈیا ہو، ان کا یہ فرض ہے کہ معلومات ضرور فراہم کریں، لیکن اس طرح فراہم کریں جو مفید ہو اور تعمیری ہو۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز جو مستقبل کے صحافی تیار کر رہا ہے، تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میرا پیغام تو بڑا مختصر سا ہے، میں گزارش کروں گا کہ وہ قائد اعظم کے جو 3 اقوال ہیں، ایمان، اتحاد اور تنظیم، ان 3 پر غور کریں اور دیکھیں کہ ان کا ایمان کس مقام پر ہے، ایمان کو وہ کس طرح عملاً پیش کر رہے ہیں، ایمان کا محض دل کے اندر ہے یا ان کے معاملات کے اندر ہے، اور ایسے ہی کہاں تک ان کا کام ملک کو اتحاد کی طرف لے کے جاتا ہے یا صوبائیت انتشار پیدا کرتا ہے، لسانیت پیدا کرتا ہے، علاقائیت پیدا کرتا ہے، اور ایسے ہی کہاں تک اپنے کاموں کو آرگنائزیشنلی منظم کر رہے ہیں اور کہاں تک منتشر ہیں۔ یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ خلاصہ ہے پوری قوم کے ایک منشور کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کو سمجھ کے اختیار نہیں کیا جائے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست بات۔ سامعین آپ نے سنا کہ صحافت اور صحافیوں کی ذمہ داری کے اوپر آج ہم نے بات کی، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر انیس احمد صاحب، کہ ہر منگل اور جمعرات کو ہمارے ساتھ کافی مہمان موجود ہوتے ہیں اور ہم رمضان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور کل بھی ہم گفتگو کریں گے، اور کل ایک نئے موضوع کے ساتھ موجود رہیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیس احمد۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان زارا خورشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ